السلام علیکم، صبح خیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں. معاف کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو صحت کے حوالے سے لیکچر دیتے دیتے مجھے خود زکام اور ساتھ میں بخار ہو چکا ہے، اور اب اس مرحلے میں جس میں وہ انٹینس ہو جاتا ہے اور پھر 3 4 5 دن کے بعد بہترین ہو جائے گا. سو یہ سال میں ایک دفعہ ہونا یا 2 دفعہ ہونا ٹھیک ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. اور جب آپ بہت سردی ہوتی ہے تو نہیں ہوتا، جب تھوڑی سی نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے تو آپ ایزی ہو جاتے ہیں، ساکس نہیں پہنتے، ننگے پیر پھرتے ہیں یا پھر کیپ کے بغیر باہر نکل آتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم جب آپ کو یہ فلو اور زکام اور تھوڑا بہت جو آپ بیمار ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. بٹ اٹ از بٹ نیچرل، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان نہ ہوا کریں. چھوٹی موٹی جو یہ ایشوز ہیں لائف میں یہ آتے ہیں. جوشاندہ کوئی مجھے کہتا ہے نا پیے، میں کہتی ہوں پلیز مجھے کچھ بھی پلانے کو دے دیں. وہ ایک ایسی ڈرنک ہے جو مجھے بچپن سے نا مجھے پتہ نہیں کوفت ہے اس سے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کتنی کوئی جڑی بوٹیاں کتنے پرانی اس پیکٹ میں ہوتی ہے، اور وہ ڈال کے لگتا ہے کہ ٹنچر بنزین ایک ہوتی تھی وہ والی اس کی اسمیل ہے. تو بے شک آپ لیمن واٹر پئیں، ساتھ میں سوپ پئیں، اپنے وائٹامن سی جو ہے چاہے وہ ہری مرچوں کے اس میں ہو، یا پھر آپ اورنجز اور آج کل کینو، مالٹے اور ساتھ میں فروٹر جو ہے وہ بڑے ایزیلی اویلیبل ہیں وہ کھائیں. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. فکر نہ کریں، دوائیاں فوراً نہ شروع کر دیا کریں، بیکاز آپ کی اپنی جو امیونٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ خود جو ہے آپ کی امیونٹی فائٹ کرتی ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی جو ایشوز ہوتے ہیں لائف میں. سو فوراً اینٹی بایوٹکس نہ کھایا کریں، بیکاز زکام ایک دفعہ ہو جائے تو وہ 7 سے 10 دن میں ٹھیک ہوگا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. سو اچھا ہے کوئی سونف کا کعوہ پئیں، اس طرح کی چیزیں، اور جتنا سوچیں گے اتنا وہ آپ کو خراب کرے گا. اور چلتے پھرتے رہا کریں، کام شام کرتے رہا کریں، ایوری تھنگ ول بی فائن. سو آج تھوڑی سی آواز میں وہ ہے، بٹ یہ کہ ساتھ ساتھ آج کوکنگ کریں گے. آج مٹر پلاؤ بنے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو سوال آج کا بتا دوں کیا ہے. آج کا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک کون سا ہے. یہ سوال آپ سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا، تو بار بار ہم اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں کویسچنس کو تاکہ آپ لوگوں کی میموری بھی ٹھیک رہے اور آپ کو جو چیدہ بیسک جو جنرل نالج کے کویسچنز ہیں وہ آپ کو آتے رہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک کون سا ہے؟ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. معاف کیجیے گا. اور آج سانگ آپ کو ملکہ ترنم نور جہان کا سانگ آج آپ کو سنائیں گے. سرپرائز ہے، جتنے ان کے فینز ہیں اور دنیا میں جتنے موسیقی سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آج زبردست سی ٹریٹ ہوگی. اور آج گیسٹ ہمارے ہوں گے عائشہ کاظمی ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہم خان ہیں، اینڈ ساتھ میں تزین اختر ہوں گی. سو ان سے خوب ساری باتیں کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں سے گپ شپ ہوگی. کالز آپ کر سکیں گے اور ٹائم کا ناظرین پتہ ہی نہیں چلے گا. اور باہر جو موسم ہے سہانا، کالے کالے بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور اتنی بری ٹریفک جیم سے میں ہوتی ہوئی آئی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتا تو اتنا ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے. لیکن شکر ہے میں جلدی نکل آئی تھی تو میں آہستہ آہستہ ٹوئنگ ٹوئنگ کرتے ہوئے پہنچ گئی. اور رستے میں ہی ایک جو سوزوکی اور ایک جو ٹرالر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہلکا سا ٹچ ہوا. وہ ٹچ نہ ہوا، میں پیچھے تھی، میں نے فوراً انڈیکیٹر دے کے رائٹ سے نکال لیا اور وہ دونوں نکلے اور دست گرباں ہو گئے ہیں. ایک تو دست گرباں ہونا آج کل بڑا ایزی ہے، مطلب یہاں ہونا ٹکر لگی ہو، ایک ٹچ ہوا تھا، ٹچ پہ بھی نکلا ہے. تھوڑا سا اسکریچ لگ جائے اس پہ بھی لوگ نکل کے توپے بندوقیں نکال لیتے ہیں. اینی ویز یہ تو ہمارے یہاں کا وہ ہے. اور ناظرین الیکشنز کا گرما گرمی شروع ہو چکی ہے اور بڑے لوگ جو ہے اس معاملے میں بڑا وہ کل سے جو ایک سینٹنس ہوئی ہے 10 ایئرس کی، تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. دیکھیں ہر ایک پہ برا وقت آتا ہے، اچھا وقت. تو کسی پہ برا وقت ہو تو آپ جو ہے کہہ لگا رہے ہو تو وہ برا وقت انسان پہ آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ابھی بھی پتہ نہیں ہے کیا نہیں ہے، لیکن مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. آپ کے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں. انسان روئے زمین پہ رہ کے
تھوڑی فرعونیت آتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب ضرور دیتے ہیں، بیکاز وہی سب کچھ ہے، وہی کائنات کے مالک ہیں. ہم لوگوں کی زندگیوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ہماری اپنی غلط اچھی بری جو بھی ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اینڈ میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے. سو آپ لوگ ضرور جا کے ووٹ کریں. دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں لائف کا حصہ ہوتی ہیں. برا ٹائم جو ہے وہ بھی آتا ہے اور وہ بڑا سلو لگتا ہے آپ کو، لیکن اچھا ٹائم ایک دم سے گزر جاتا ہے. دس از دا تھنگ. اور یہ کہ اس چیز کو لے کے آپ لوگ افسوس کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، ناٹ ایٹ آل. کیونکہ جب آپ ہنستے ہیں کسی پہ، وہ برا وقت خدا نہ کرے آپ پہ بھی آ سکتا ہے. سو ڈونٹ اسمائل، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو ناظرین وقت وقت کی بات سے آ جاتے ہیں اپنی چائے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہم نے بنایا تھا جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا سمجھو گھر گیا. تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے، کسی بات سے ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کی ذات سے اور اپنی امی سے اور ابو سے، اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور ڈرنے سے کیا فائدہ؟ جو ڈر گیا سمجھو مر گیا. سو آج مٹر پلاؤ بنے گا انشاءاللہ. کس کی فرمائش پہ یہ مجھے یاد نہیں ہے. ہاں بھائی کوئی بتائے گا مجھے؟ میرے پیارے دوستو، دی مٹرز پلاؤ. گلداد بھائی آپ کو یاد ہے؟ ختیجہ فرام لاہور. ختیجہ فرام لاہور نے ہمیں فرمائش کی تھی مٹر پلاؤ کی. ختیجہ، ایک سیکنڈ ناظرین لکھ لو، ختیجہ. اور آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک جو ہے دنیا میں کون سا ہے؟ کال کر کے آپ نے بتانا ہے. ختیجہ لاہور اور مٹر پلاؤ. ناظرین کل ہم پراٹھے بنائیں گے انشاءاللہ. ختیجہ لاہور مٹر پلاؤ. مٹر پلاؤ. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. لاؤ پلاؤ. اوکے ناظرین، ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم سر. آپ کی وعلیکم السلام. فدا صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ واؤ واؤ. آپ کی خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کی مہربانی ہے جی. آپ کا آپ سنائیں، آپ کو نزلہ بخار ہے؟ نہیں نزلہ بخار تو ہوتا ہے، ٹھیک انشاءاللہ ہو جائے گا. ڈونٹ وری، بی اللہ ہیپی. آرام کر، اللہ آرام کرے. انشاءاللہ. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم تو بہتری آ گئی ہے جی. کیا آ گئی ہے؟ آپ بہتری، بیمار تھا نا. او شکر الحمدللہ آپ ٹھیک ہو گئے. ویری گڈ. چکن پاکس. ہماری کال بھول جاتے ہو نا. نہیں آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں فدا صاحب؟ ہماری تو کالیں ہی بڑی آتے ہیں. آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے. چلیں ہمارا بھی بہت دل خوش ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. سو یہ بتائیے کہ آج کے سوال کا جواب کہ مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ فدا صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی. سو سوری ناظرین، موسم کی خرابی کے باعث رابطہ منقطع ہو گیا. ناظرین فروٹ جو ہے، گھر میں فروٹ رکھا کریں سامنے، چھپا کے نہ رکھا کریں کیونکہ کھانا تو ہے، اینڈ میں سڑ جائے گا، وہ بری بات ہے. اس وقت کینو جو ہے، آئی تھنک کینو از دا ریمیڈی کہ آپ اپنا نزلے زکام کو دور بھگا سکتے ہیں. یہ 2-3 کھا لیں آپ. پلیز اس کا جوس نہ پیا کریں کیونکہ اس کا اصل جو گودا یعنی پلپ ہوتا ہے وہ تو پھینک جاتا ہے. جوس جو ہے، 1 گلاس جو اورنج جوس ہے اس میں سمجھ لیں اتنی شوگر ہوتی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں جوس میں. تو اس سے بہتر ہے آپ کھا لیں، ساتھ میں اس کا فائبر بھی کھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت جوس آپ لوگ نکالتے ہیں. پتہ نہیں اورنج فریش جوس از دا ورسٹ ٹو ڈرنک ان دا مارننگ. تو یہ آپ کھائیں ضرور. آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. ہینڈ واش سب سے پہلے، اور آج آپ کو زبردستی ترکیب بتاؤں گی. آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگی لیکن اپنے سٹائل سے ترکیب جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس میں اگر آپ چکن ڈال دیں، آئے ہائے مٹر چکن پلاؤ بن جائے گا. لیکن میں نے سوچا کہ ہر وقت جو ہے وہ چکن اور گوشت نہیں، آپ لوگوں کو سبزیاں، اور آج کل جو سبزیاں آئی ہوئی ہیں، واہ 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 واہ. السلام علیکم ماما، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین؟ ممی پریشان،
وہی ایز یوزول امیوں کو پریشانی کوئی نہ کوئی ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پریشانی, زکام ہے, ننگے پیر نہیں پھرو, یہ وہ. تو فکر نہ کیا کرے اماں جی, ننگے پیر پھرنے سے زیادہ آپ کی امیونٹی بلڈ ہوتی ہے. رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے لائف میں. اور ساتھ میں داڑ بھجن کو میرا خاص سلام, اور پیاری سی سونیا دلاور عزیز کو بھی میرا خاص سلام. اور ناظرین آپ لوگوں کو تو میرا خاص سلام. نیل پالش رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا, کیونکہ جو گاڑی چلانے کا اس وقت آج میرے اوپر تھا نا, اتنی اسٹریسفل ڈرائیونگ. مطلب 4 لین کی جو جگہ ہے اس میں 6 لین بنی ہوئی تھی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ روشن آرا. روشن آرا, کیا حال چال ہیں روشن آرا آپ کے؟ خیریت سے؟ مجھے سوال کا جواب دینا. جی دیجیے. انڈونیشیا. انڈونیشیا؟ جی جی کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ کراچی. کراچی سے. کراچی میں کچھ ٹھنڈ ہوئی ہے؟ نہیں ہلکی ہے, ٹھنڈ نہیں ہے اتنی. ہلکی. ویسے یہ بتائیں کہ کراچی میں ابھی کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے, کہ وہی حالات چل رہے ہیں؟ ہاں نہیں بہتر ہوئے ہیں. بہتر ہوئے ہیں, چلیں شکر. کس جگہ پہ رہتی ہیں آپ؟ اعظم بستی. اعظم بستی. اچھا یہ اعظم بستی جو ہے یہ کرنگی والا جو بائی پاس ہے اس سے آگے ہے نا؟ نہیں پیچھے ہے تھوڑا. جی. اوکے, جہاں پہ امتیاز کیشن کہہ رہی ہے تھا. جی. اچھا ٹھیک ہے. سو کوئی آپ نے فرمائش کرنی ہے روشن آرا بیگم؟ جی فرمائش تو میری چل رہی ہے پلاؤ والی. پلاؤ والی اچھا آپ کا بھی پلاؤ والی ہے. چلے جی. چلے اگلی دفعہ آپ کے نام سے بھی بناؤں گی نا. تو کیا ہے آپ کی فرمائش؟ جی. فرمائش روشن آرا نہیں بتائیں نا. جی پلاؤ کی ہے نا, یہ پلاؤ جو چل رہا ہے. پلاؤ جو چل رہا ہے پلاؤ. ٹھیک ہے, اوکے. تھینک یو, شکریہ بہت بہت روشن آرا. جی جیسی بہت. اللہ حافظ. روشن آرا جیسے ہی نام دماغ میں آتا ہے تو ہماری لیجنڈری کلاسیکل گلوکارہ جو اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, روشن آرا بیگم. واہ کیا بات ہے. وہ ریئل جو کلاسیکل سنگر ہے نا وہ تھیں. اب ناظرین آگ سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کیا انگریڈینٹس ہیں. 1 کلو چاول ہیں, ان کو ہم نے کیا کیا ہے, دھو کے بھگو دیا ہے. اچھا والا چاول, مطلب ایسے اس وقت ٹوٹا چاول بھی 320 روپے کلو ہے, تو اچھا والا چاول سمجھ لیں 400 روپے پلس ہوگا. تو یہ ہے 2 کپ کے برابر ٹماٹر کہہ رہی ہوں, یہ ہے مٹر ہیں. 2 عدد پیاز ہیں ناظرین. پیاز 300 روپے کلو امیجن. تو اس لیے سفید پیاز جو ہے جو کانٹیننٹل کھانوں میں یہ تھوڑا سا 150 روپے کلو ہے, تو یہی والا بھی فی الحال آپ استعمال کریں, کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی پیاز ہی ہے. یہ 2 عدد پیاز, پھر ساتھ میں ہری مرچیں کٹی ہوئی, اور اس میں ہوگا ثابت گرم مسالہ زبردست, تیز پات, کالی مرچ, لونگ, زیرہ, آپ کی چھوٹی الائچی, بڑی الائچی, جائفل, جویتری اور دارچینی. یہ مکسچر ہے جو کہ ہم ڈالیں گے. 2 ٹیبل سپون اس میں کٹا ہوا لہسن ادرک, اور حسب ذائقہ نمک. اور اس میں ہم رائتا بھی بنائیں گے. 4 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے دہی کے, اور ساتھ میں باقی جو دہی بچ جائے گا اس کا رائتا بنائیں گے, جس میں ہری مرچیں, ہرا دھنیا, ٹماٹر اور تھوڑا سا پیاز اور کھیرا. دیٹس اباؤٹ اٹ. زیرہ ڈالیں گے, تھوڑا سا کٹی ہوئی لال مرچ, نمک, اینڈ رائتا بن گیا. معاف کیجیے گا ناظرین, میں کھانسی رہی ہوتی ہوں اور آپ چاول دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی اچھی کمبینیشن ہے. سو ناظرین آئی ایم سوری, پھر سے ہو رہا ہے کچھ. ہاتھ دھو لیں دوبارہ سے. ہاں. اب ہم 1 کپ آئل ڈالیں گے اس میں پین میں. معاف کیجیے گا, 1 عدد کپ کے برابر ہم ڈالیں گے آئل. تھوڑا سا کم کر دیں, کیونکہ ہم دہی بھی ڈالیں گے تو وہ بھی چکنا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر ہم ضرور ڈالیں گے. اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز. ویئر از دا چمچ. پیاز 2 عدد درمیانے سائز کی پیاز ڈال دی, اور ساتھ میں لہسن ادرک کٹا ہوا یہ شامل کر دیا, یہ دیکھیں. اور ہم نے اس کو بند کر دیا کیونکہ ابھی تیل ٹھنڈا ہے جیسی. اور اس میں گرم مسالہ بھی ساتھ ڈال دیں گے. نہیں, تھوڑا سا کوک ہو جائے اس کے بعد ہم گرم مسالہ ڈالیں گے. اور ساتھ میں تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی کاٹ لوں. آج ناظرین صفائی کچھ زیادہ ہوئی ہے,
शहबाज ने आज खूब सफाई की है, तो एक बोल निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, इसमें रख लेते हैं, ये पानी इसमें डाल देते हैं और ये इसमें रखते हैं, ये चम्मच इसमें रख देते हैं। ओके, सो एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, दिलावर बात कर रहा हूँ। दिलावर? जी जी दिलावर। दिलावर किस जगह से? मैं जरा से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत देखता हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सो किस जगह से कॉल कर रहे हैं? मैं मनसेरा से बात कर रहा हूँ। मानसेरा से दिलावर जी जी। आप ओके, आज के सवाल का जवाब देंगे दिलावर साहब? जी जी देंगे। कौन सा जवाब क्या है आपका? मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे बड़ा मुल्क जो है दुनिया में वो कौन सा है? मुस्लिम आबादी वाला मुल्क। मुस्लिम आबादी सबसे बड़ा मुल्क जी। अच्छा, चले मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कब बताएंगे? मैं अभी बताऊँ तो जाहिर है, फिर कब बताएंगे? अच्छा, चले कुछ तो बोले ना, कुछ तो बोलो। ये सऊदिया, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। अच्छा ठीक है। आप क्या काम करते हैं दिलावर साहब? मेरी कंप्यूटर शॉप है। मेरी क्या शॉप है? कंप्यूटर शॉप है। कंप्यूटर अच्छा, शॉप। कंप्यूटर शॉप। तो आजकल बेसिक कंप्यूटर लैपटॉप कितने का मिल जाता है? कंप्यूटर तो तकरीबन आजकल मिल जाते हैं, तकरीबन एलसीडी वगैरह तो CPU तकरीबन 10 तक मिल जाते हैं। कितने का मिल जाता है? सॉरी, 10-15 हजार तक मिल जाता है। 10-15 हज़ार। अच्छा, तो एप्पल का कितने का मिलेगा? मैकबुक? क्या चीज? नोटबुक? मैकबुक एप्पल की 30 हजार स्टार्ट होती है, तकरीबन 60-80 लाख। अच्छा, ये रीफर्बिश्ड वाली ना, नई वाली तो नहीं ना? नई वाली तो नहीं ना? रीफर्बिश्ड मतलब जो थोड़ी यूज्ड होती है, वो कह रहे हैं ना? वहाँ वो तकरीबन आज यूज नहीं आती, क्योंकि हमारे पास लॉट का माल होता है, बाहर से जो यूज में आता है। लॉट का माल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, अब आपने बताया है सऊदी अरेबिया। ओके, अब देखा, पूरा प्रोग्राम देखना है आपने, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मुल्क है। ठीक है, इंशाल्लाह देख रहा हूँ, बहुत खुशी से देखता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, प्यारे प्यारे लोग कॉल करते हैं सुबह सुबह, इन आई लव इट। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ये लीमू नहीं नज़र आता, ये आ गया। अच्छा, हम ना इसके मटर पुलाव में लीमू भी डालेंगे। आप देखें कि लीमू इज़ माय फेवरेट सब्ज़ी, और मुझे लगता है कि इसके बगैर, इसके और हरी मिर्च के बगैर ना, अगर खाली ये दोनों चीज़ें हो तो मैं रोटी के साथ खा सकती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें खूब सारा लीमोन गिलास में, और इसके अंदर हम डाल देंगे, ये भी साथ डाल दें। इसका जो छिलका है ना, वो आपने साथ साथ ही डालना है, ये नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक अदद लीमू शामिल किया इसमें, और साथ में इसको बारीक चॉप करके ना, ये जो मटर है ना, इसी में डाल दिया आपने। ये है ट्विस्ट, ये जो लेमन जेस्ट है ना, ये मैंने इसमें काट के डाल दिया। फेंकना नहीं, इसको फेंका ना करें, इसको फेंकने का मतलब है लेमन की बेइज्जती हो गई। चले, अब ये कुक हो रहा है। अब ये प्याज जो है, आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ऐसा सुनहरा करना है। अभी सुनहरा हो जाएगा 5 से 6 मिनट में, और इसमें हम डालेंगे अब तेज़ पत्ता 2 अदद, और बाकी जो मैंने आपको खड़े गरम मसाले की चीज़ें बताई हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह, दूसरा तेज़पात भी डाल दें, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री और ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा और डालते हैं। ज़ीरा नाज़रीन मेरा फेवरेट स्पाइस है, स्पाइस मेरा फेवरेट है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये कैसूरी मेथी। कैसूरी, ये कसूरी मेथी मेरी फेवरेट है। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल दें आप, ठीक है। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून के बराबर, ये हमने शामिल कर दी, ताकि ऐसा ना हो ना ब्लैंड किस्म का। अब आपने चम्मच चलाएं, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे मटरोलियाँ, मटर मतलब मटर और लेमन जेस्ट। बिस्मिल्लाह, ये टकाक करके चले गए ये। और इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चें कटी हुई, बारीक चॉप की हुई, और
اس میں اب ڈالیں گے 1.5 ٹی اسپون نمک. اب آپ نے کیونکہ ہم نے 1 کلو چاول ڈالنے ہیں اور پھیکا پلاؤ یا پھیکی بریانی اوہو نو وے, اس میں تھوڑا سا اور ڈالتی ہوں. یہ اب صحیح بنے گا. اب ہم نے اس کو اچھی طرح, اور ساتھ میں تھوڑا سا ہرا دھنیا, یہ بڑا پیارا کٹا ہوا ہے. یہ دیکھیں ایک کالر ہے, معاف کیجیے گا ناظرین, سوری. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں بصیرت تلگان سے. کون؟ بصیرت تلگنگ سے. کیسی ہیں بصیرت؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک, سب خیریت ہے. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آپ نے بہت پیارا سوٹ پہنے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس الاٹ. میں نے آپ سے شکایت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ شکایت. کس سے کرنی ہے؟ آپ سے. اچھا سوری, مجھ سے کیا ہو گیا؟ خیریت؟ میں نے 2 دفعہ آپ سے فرمائش کی ہے, آپ نے 1 دفعہ بھی میری پوری نہیں کی. اچھا بتائیں بصیرت, آپ کی کل فرمائش پوری کر دیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں نے آپ کو دلیم کہا تھا. دلیم؟ حلیم اور دلیم, ٹھہر جائیں. بصیرت تلگنگ, بصیرت تلگنگ گینگ, اوکے تلا گینگ. اچھا جی بصیرت دلیم کل بنا لیں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے, کل بنا لیتے ہیں آپ کے لیے دلیم. آپ کی شکریہ. شکایت دور, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, شکریہ. شکریہ بہت بہت. اچھا یہ بتائیں کہ آج کے سوال کا جواب, کہ مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک دنیا میں کون سا ہے؟ انڈونیشیا. انڈونیشیا؟ اوکے ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا گیا ہے. پورا پروگرام آپ دیکھنا ہے, اور آج جو مٹر پلاؤ ہے یہ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. جی ضرور ضرور. ٹھیک ہے بصیرت, کل ضرور دیکھنا, کل آپ کی فرمائش ہوگی انشاءاللہ پوری. ٹھیک. تھینک یو سو مچ. بڑی پیاری سی ہماری کالر تھی ناظرین. اب ہم او ہو جو اس وقت خوشبوئیں آ رہی ہیں, اس میں ہم جیسا کہ میں نے آپ سے کہا 4 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے دہی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 2 3 اور 4. چلیں دیکھیں, میں نے آپ کو 4 بولے تھے, 2 اور ڈال دیتے ہیں. پورا گن کے نہیں کرنا چاہیے کام. 6 ٹیبل سپون یہ ڈالیں. باقی خوبصورت پیارا دہی ہے, اس کے اندر ہم بنائیں گے زبردست سا رائتا, کیونکہ مٹر پلاؤ کے ساتھ رائتا نہ ہو تو یہ تو بالکل بستوڑ والی بات ہے, یعنی بےزتی والی بات ہے. یہ آ جاتے ہیں. ہاں کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے ناظرین. کیا اس میں کچھ اور بھی ڈال دیں؟ ٹھہرو, گلداد بھائی بھی کچھ ایکسٹرا نہیں لاتے نا, ان کو پتہ ہے کہ کچھ اور ڈال دیں گی یہ ایویں. اوکے, اب یہ اچھی طرح بھن گیا ہے. اب ہم نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چول یعنی چاول ڈال دینے 1 کلو کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ 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 واہ. اور ایک دانہ آپ نے ڈالنا ہے, خبردار آپ نے ایک دانہ بھی ضائع کیا ہاتھ سے. کچھ لوگ آدھے چاول ڈش میں رہ جاتے ہیں جس میں بھگوئے ہوتے ہیں, اور وہ نا فوراً پکانا شروع کر دیتے ہیں. سو پلیز ایسا کریں کہ چاول ڈش میں چاول تھے ہی نہیں, ایک دانہ. ہاں دانہ تو ہو گیا. اوکے یہ ہو گیا. اب آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے, ہلکے ہاتھ سے ایسے ٹچکواں کرنا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں عائشہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہرا دھنیا. الحمدللہ, میری بیٹی کو اللہ سلامت رکھے, صحت و زندگی عطا فرمائے, اور میرے کیٹو کے چینل کے تمام کارکنان, پروڈیوسر صاحب, کیمرہ مین راجہ کامران صاحب اور تنوری صاحب, لشاری صاحب. میں کس کا نام لوں, کس کو چھوڑ دوں. میرے سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں, ان سب کو میری بہت سی دعائیں, بہت سا پیار, بہت تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. کیا کہتے ہیں بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا. سب تک آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے. دیٹس سو سویٹ آف یو. جی تو اچھا بھائی صاحب, آج کے سوال کا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے. جی دوں گا سوال کا جواب. جی بتائیں. گھوڑن کو لائے گا جو لال پری کو لائے گا, نہ جان نہ پہچان, او تھینک یو سو مچ آئی صاحب. اچھا آئی صاحب, آج کے سوال کا جواب بتائیں کہ مسلم انڈونیشیا. اچھا آپ شور ہیں اس بارے میں؟ جی یقین ہے اس بات کا. یقین, ٹھیک ہے اوکے آئی صاحب, آپ کی بات پہ میں یقین کر لیتی ہوں.
थोड़ा बहुत ये कि आज आपने पूरा शो देख रहे हैं. मोहतरमा को, मेरी छोटी बहन को मेरा बहुत सलाम. जी जी बिल्कुल, आपका सलाम पहुंच गया है मम्मी तक. थैंक यू सो मच. बाकी ये बताएं, कोई फरमाइश आपकी हाई साहब? आप भी कोई फरमाइश बताएं ना, परसों आपकी फरमाइश पे बनाते हैं कुछ, बताएं. टेल मी. जो आपके दिल में आए और दाल चावल पका देना बस. दाल चावल नहीं हाई साहब, कुछ और बताएं. दिस इज नहीं. टू डिफिकल्ट. नहीं, मैं गोश्त तो मैं खाता ही नहीं हूँ. अच्छा चलो, कोई सब्जी बता देना. फिर वो मिक्स सब्जी पका लेना. ओह गुलजार भाई तो, गाजर आलू. अच्छा वो भी बनाई है. कुछ और बताएं. बैंगन बना लें, बैंगन आलू. जो आपका जी चाहे बना ले, वही मेरी फरमाइश होगी. चलें चलें, आपके लिए मिक्स सब्जी बना लेते हैं, कोई बात नहीं है इंशाल्लाह. ठीक है, मिक्स सब्जी के अंदर चिकन डाल दें. जो मर्जी डाले मेरा बच्चा. ठीक है, मिक्स सब्जी चिकन सारे है. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच आई साहब, बहुत स्वीट ऑफ यू, बहुत स्वीट ऑफ यू. कितना अच्छा जुमला है, बहुत स्वीट ऑफ यू. नाज़रीन अब थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं. ओह माय गॉड, इट्स टाइम फॉर द गेस्ट्स. ओके, अब इस ये 1 2 3 4 ये आपने बीच में से कट करके, पुलाव में हरी मिर्च ना होना तो समझ लें कि आपने सूट जो है, मेल सूट बग़ैर कमीज़ के पहन लिया. अगर इसमें हरी मिर्च ना हो, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. अब हमने दरमियानी आंच इसमें रखनी है. इसमें पानी मैंने इतना डाला, चावल से 1.5 इंच ऊपर पानी है, क्योंकि पानी जैसे सूखेगा उसके बाद इसको दम पे भी रखना है. सो एकदम से वो ले ही ना बन जाए. मुझे तो वैसे सॉफ्ट चावल बहुत पसंद है, बिकॉज जूद हज़म होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना खड़े खड़े होने चाहिए चावल, तो इस वजह से मैंने बाकी रिमेनिंग जो धनिया था वो दही के अंदर डाल दिया. इसके अंदर जल्दी से मैं 1 अदद क्या कहते हैं हरी मिर्च और 1 खीरा और 1 अदद प्याज जो है ये जल्दी से कट करके डालती हूँ. जल्दी से कॉल कर लें 051-410-2357 पे. आज का सवाल है कि मुस्लिम आबादी वाला मुल्क जो है वो कौन सा है. ये डाल दिया इसमें थोड़ा सा हमने मेथी तो नहीं डाल सकते ना जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जीरा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी जी वालेकुम सलाम. कौन बोल रहे हैं? मैडम इसी मैं सिद्दीक बात कर रहा हूँ पिंडी से. सिद्दीक साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी है? अल्लाह का करम है. आप खैरियत से हैं? आज बहुत अच्छा मौसम है और बड़े ज़बरदस्त आप कुकिंग कर रही हैं. बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, सो नाइस ऑफ यू. और मैडम मैं अगर आपको याद कराऊं तो मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी. ये स्पेशल ओलंपिक्स थे इस्लामाबाद चैप्टर में, और आप वहाँ पे आई थी और मैं भी था वहाँ पे, तो वहाँ आपसे मुलाकात हुई थी. आपके साथ मेरी एक तस्वीर भी है जो कि मेरे पास एक यादगार पड़ी हुई है. अरे मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, इट वाज 1994. एग्जैक्टली. और लगारी साहब सदर थे, वो आए थे प्रेसिडेंट, एंड वी वर देयर, और मैंने आपसे बात भी की थी और आपके साथ तस्वीर भी है मेरी. जी सो स्वीट ऑफ यू, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब. एंड दैट वाज अ मेमोरेबल टाइम. मुझे याद है हम कराची से आए थे स्पेशल ओलंपिक्स को कवर करने. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत अच्छा टाइम था. और मैं उस वक़्त से मतलब ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था. और वो एक बहुत अच्छी तस्वीरों में से एक तस्वीर मेरे पास महफूज है. अगर आप कहें तो मैं आपको वो शेयर भी कर सकता हूँ. दैट बी वेरी नाइस ऑफ यू. अगर आप शेयर करें तो मैं इंशाल्लाह कल के शो में ज़रूर दिखाऊं. अगर आप यहाँ से खुदाफिज करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल रूम है उधर जो गुलदार भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको आप अपना व्हाट्सएप नंबर या उनका व्हाट्सएप नंबर ले लें तो उनको आप सेंड कर सकते हैं. जी जी जी. गुलजार नाम बताया ना जी? नाम क्या बताया आपने? गुलदार भाई और जलील खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं. चलें, मुझे काइंडली फिर उनको आप रेफर कर दीजिएगा, तो मैं मतलब उनसे कांटेक्ट करवा दीजिएगा तो मैं उनको. नहीं, आप इधर से खुदाफिज करके ना फोन बंद ना कीजिएगा, वो आपसे उसी वक्त ले लेंगे, अभी इसी टाइम ले लेंगे. चलें ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सिद्दीक साहब. और ये बताइए कि आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी मेरे जहन में 2 आ रहे हैं, एक तो मलेशिया और एक इंडोनेशिया. ओके. तो पहले नंबर पे जो है वो इंडोनेशिया है और दूसरे नंबर पे मलेशिया. ओके ठीक है. तो अभी भी आप स्पेशल ओलंपिक्स के साथ होते हैं? नहीं, मैं एज ए वॉलंटियर काम कर रहा था. अच्छा 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 अच्छा. तो वैसे है, मेरा काफी शौक है स्पेशल बच्चों के साथ. अच्छा जबरदस्त. दैट्स वेरी नाइस. आप कहते हैं ना सोशल वर्क इंसान को करते रहना चाहिए लाइफ में. जी मैं खुद भी बहुत चाहता हूं कि मैं सोशल वर्क करूं.
جی تو میں کرتا بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی کسی آرگنائزیشن سے نہیں یا کچھ اس طرح نہیں ہے، لیکن میرا ایک دلی خواہش ہے کہ میں سوشل ورک کروں. سر تو ہمارا بھی ایک یہاں پہ جو شعبہ ہے دیٹس کالڈ ساوی خود مختار پروجیکٹ، جو کہ ہمارا جو ہے سوشل ورک بڑھ چڑھ کے کرتا ہے. تو آپ اگر چاہیں تو اس میں بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں. جی آئی ول انشاءاللہ. تو آپ ضرور اپنا نمبر بھی چھوڑیے گا اور ان کا بھی نمبر لے لیں تاکہ کل میں آپ وہ پکچر ضرور دکھاؤں. دیٹس گریٹ. انشاءاللہ میں وہ تصویر دیتا ہوں لے کے اور پھر اس کو میں آپ کو بھجواتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو. بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا صدیق صاحب. تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ. ناظرین دیکھیں کیسے کیسے 1994 میں. اچھا ناظرین یہ دیکھ لیں میرے بغیر نیل پالش کے نیلز نہ دیکھی میں چمچہ ایسے. یہ ہمارا ان سے بات کرتے کرتے ملٹی ٹاسکنگ کر کے یہ بھی بن چکا ہے رائتا زبردست سا. ہاں اس میں نے صرف کھیرا، ہرا دھنیا، پیاز اور ہری مرچیں، کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک اور ساتھ میں وہ زیرہ ڈالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائتے کے بعد یہ ہوتا ہے. اچھا جی ہو گیا، یہ بن رہا ہے. اب ہم نے جانا ہے خوبصورت سا آپ کو ملکہ ترنم نور جان کا سانگ سنانا ہے. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے ایک خوبصورت سی پیاری سی وقفے پہ. اس میں آپ ہمارے اشتہارات دیکھیں گے کہ ہمارا شو جو ہے وہ کتنا ماشاءاللہ سے پاپولر ہے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بڑی پیاری 3 مہمان ہوں گی، 3 امیزنگ لیڈیز. عائشہ کاظمی صاحبہ جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہم خان ہوں گی اور تزین اختر ہوں گی. خوب ساری ان سے باتیں کریں گے. چل کے سانگ سنتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں اور آج دونوں گیسٹ بھی تشریف لا چکی ہیں. تیسری گیسٹ از آن ہر وے. سو سب سے پہلے میں آج جو ایک ہماری بہت ہی پیاری نجمہ جہاں ہیں، ان کی جو پیاری سی صاحبزادی ہیں گل رخ، جن کو پیار سے گڑیا کہا جاتا ہے، آج ان کی برتھ ڈے ہے. سو ان کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں. 1 2 3 4 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر گل رخ، happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Gulrukh, happy birthday to you. آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو گلرخ. کیک کہاں ہے؟ کیک کھائیں گے انشاءاللہ کل. آپ کو بہت سالگرہ مبارک ہو. stay blessed and stay happy always ماشاءاللہ سے. اور ہماری دونوں گیسٹ اس کا تشریف لا چکی ہیں. پہلی گیسٹ سے میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں. پہلے بھی ہمارے شو میں بہت خوبصورت باتیں کر کے گئی ہیں. ایجوکیشنسٹ ہیں اور پرنسپل ہیں اسکول کی، اور آج ہمارے ساتھ پھر شیئر کریں گی اپنے تھاٹس. پیاری سی زبردست سی عائشہ کاظمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیاری مشی، کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں ٹھیک ہیں؟ ویری ویل تھینک یو فار سچ اے گڈ انٹرو. نہیں موسٹ ویلکم. مائی ڈے. وہ کہتے ہیں میک مائی ڈے. ویلکم آن دا شو. بہت شکریہ. تھینک یو. اور ساتھ میں ہیں پیاری سی ماہم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. آپ ان کی صاحبزادی ہیں. جی زبردست زبردست. سو ناظرین وہ ریزمبلنس آپ کو فیل ہو گئی ہوگی. جی سو کیسی ہیں عائشہ؟ میں ٹھیک ٹھاک مشی. ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ٹھاک، اور میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ڈفرینٹ شوز پہ ہم جاتے رہتے ہیں لیکن ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھنے کا اپنا ایک چام ہے نا. اور آپ جیسی پیاری بندی بات کرے گی، اور آپ کے شو کی تو بات ہی الگ ہے. اس کی تو یہ اتنا آرگینک ہے نا مشی آپ کا شو. تھینک یو. ہیٹس آف. تھینک یو. I always enjoy coming here. I always enjoy. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ بہت ہی پیاری ہماری جو مریم کیوان حامد راجہ ہیں، وہ ایک زبردست سا پوڈ کاسٹ کرتی ہیں، پوڈکاسٹ_ویرائٹی چینل، جس پہ میں نے بھی ان کو انٹرویو دیا، اور پیاری سی عائشہ کاظمی نے بھی انٹرویو دیا تھا اس میں. اور ان کا ایک کلپ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا، جس پہ 1.8 ملین ویوز ہیں. اور آپ ہمارے اس چینل پہ جا سکتے ہیں. دیٹ از آن فیس بک ایز ویل ایز آپ کا انسٹاگرام پہ ہے، اور ساتھ میں چینل ایکچولی جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہے، پوڈکاسٹ_ویرائٹی چینل. سو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کے لیے عائشہ؟ وہ مشی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپیرئنس تھا. مریم از جیم آف اے پرسن. اس کی کوشچننگ، اس کی اوپن اینڈیڈ کوشچننگ، اس کا جو آپ کا اسکیچ بناتی ہے، وہ تھریشنگ کرتی ہے، وہ بہت یونیک طریقہ ہے. ٹھیک ہے.
اب اس میں ہوا کیا کہ دیکھو ایز این ایجوکیشنسٹ میں نے اس دن بڑی ساری باتیں کی مشی. میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تعلیم کو طبقاتی فرق سے نہیں جوڑنا چاہیے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اور معلم ہونے کی بھی بات کی. لیکن وائرل اس میں سے وہ ایک پوائنٹ ہوا جہاں میں یہ بات کرتی کہ کتنا بیلنس ہونا چاہیے سختی کا اور نرمی کا, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں سختی کرنی چاہیے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ سختی ہم پر تو کی گئی ہے. اب اگر دیکھیں جس والی کیڈر سے میرا تعلق ہے تو 80s یا 70s کے جو بچے تھے وہ سختی میں ہی بڑے ہوئے ہیں نا. بالکل. وہ اتنی نرم ان کی وہ زندگی نہیں ہوتی تھی, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزی گو لکی لائف. تو بڑی اچھی بہت پیارا آپ نے سوال کیا. یہ میرے ساتھ میرا فرسٹ بورن آیا ہوا ہے تو بھائی اس کو میں نے کتنا ہی مارا ہے, اگر مارا ہوتا تو یہ اتنی لمبی چوڑی کیسے ہوتی. تو یو نو دیٹ پوائنٹ بیکم کنٹروورشل کہ سختی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ دین میں ہے, نہ ہی میں نے یہ کہا کہ بچوں کو مارنا. بینگ اے پرنسپل آف اے پرائیویٹ اسکول, ہاؤ کین آئی پروموٹ فزیکل اور کورپولر پنشمنٹ. وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اس کے پیچھے کیا ڈسکشن تھا, اس کے آگے کیا ڈسکشن تھا, وہ کسی کو نہیں پتا. وہ آپ کو پتا ہے ایک کلچر ہے, ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ٹراماز کا ٹرینڈ ہے, تو بس اس ٹرینڈنگ کے چکر میں وہ چیز بڑی ہٹ ہوئی. That was very مریم کی ایک بڑی اچھی بات ہے, بڑی مزے کے کوسچنز, اور وہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ انٹرپشن نہیں کرتی ہیں کہ آپ کی تھاٹس کو مس مینج ہو جائیں, آپ ایک دم سے کچھ اور سوال ہو کچھ اور. جنرلی انٹرویوز میں یہ ہوتا ہے. جی بالکل. وہ میں نے اس کو کہا بھی کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا کتھارسس ہو رہا ہے مریم. یو سچ پیشنٹلی تم سنتی ہو نا کہ انسان کا سنانے کو اپنی کہانی دل چاہتا ہے. بالکل. زبردست. ناظرین آپ کا بھی کوئی سوال ہے ایجوکیشن کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے, تو آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اب یہ ہوا ہے کہ ناظرین زکام تو ہوا ہے, اس لیے میں آپ لوگوں سے ملی نہیں, سوری. کل میں ممی سے بھی 2 کوس دور بیٹھی ہوئی تھی. سو یہ کہ ایک تو مٹر پلاؤ بن رہا ہے, ختیجہ نے لاہور سے فرمائش کی تھی, وہ مجھے دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ تھوڑا دروازہ کھولوں تاکہ تھوڑی ہوا آئے. ناظرین ہوا کا آنا بڑا ضروری ہے. ویسے تو ہوا آج کل بڑی عجیب ہوئی ہے, لیکن اس وقت دروازے سے ہوا آنا ضروری ہے. ماہم ماشاءاللہ سے آپ کی والدہ ساتھ بیٹھی ہیں, آج کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ نہیں, not at all. اچھا آپ پڑھتی ہیں یا پڑھ چکی ہیں؟ آئی ایم ورکنگ, میں خود جاب کرتی ہوں. آئی ایم ورکنگ ایز اکیڈیمک کوآرڈینیٹر, اور مطلب سکسیس ہی رہی ہوں انہیں کی. وہ کہتے نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہی کی فیلڈ میں ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. تو انہی کے اسکول میں ہیں؟ نہیں, وی آر ورکنگ ان ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. یہ کہیں اور ہوتی ہیں اور میں کہیں اور ہوں. اوکے. سو ہاؤ از دی ایکسپیرینس ابھی تک؟ اٹس ونڈرفل. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ گھر کی مولی دال برابر والا حال ہے ہمارا والا, کیونکہ ماشاء اللہ سے وین آئی واز آلموسٹ 12 آئی ہیو سین ہر ورکنگ ہمیشہ سے. تو اب جہاں بھی ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یو سو ینگ, ابھی 6 ایئرز ہوئے ہیں آپ کو فیلڈ میں آ کے, اتنا زیادہ ایسکیلیشن کیسے آ گیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے جاب 6 سال کی ہے, امپلائی تو میں تب سے ہوں جب سے میں پیدا ہوئی تھی نا. مطلب وہ تو ہم گھر سے ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, ہر چھوٹے ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہونے کا, ان کا ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہونے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں آلریڈی سب کچھ پتا تھا. تو وہ اپنے لیے ہمارے اٹ ورکڈ ویری ویل وین وی جوائنڈ اٹ اور وین وی اسٹارٹڈ ورکنگ. تو بڑا اچھا رہا ہمارے لیے. اچھا, تو ابھی تک اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. تو آپ کی گائیڈنس کے بارے میں ایک سوال پوچھوں گی عائشہ, لیکن ناظرین اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا میں نے تھوڑا سا آئل اوپر سے ڈالا ہے تاکہ جو پلاؤ ہے وہ بالکل ڈرائی نہ ہو. آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ ڈال سکتے ہیں. اور اس کو اب ہم نے دم پہ رکھا ہے, اور دم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا یہ کہ آپ نے اس میں کریٹرز تھوڑے سے بنا دینے تاکہ جو ہوا کا وہ ہے جو اس میں دم لگے گا, یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو ایسے کر دیا. اور گیلا کپڑا صاف ستھرا بالکل وہ ہم نے اس طریقے سے کر لیا, بالکل صاف ہے یہ. اور اس کو ہم نے اب اس کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ ایئر جو ہے بڑا زبردست سا اس سے دم لگتا ہے. تو یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا یہ, اور اب جو ہے اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا. جی عائشہ, کوکنگ کے حوالے سے کیسا آپ کو ایکسپیرینس ہے؟ ہاں ہم پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے یہ ڈسکشن کر چکی ہوں کہ دیسی کھانے پکانے کی میں خود بھی ایکسپرٹ ہوں, یہ ماہم بھی ایکسپرٹ ہے, یہ ولائٹی دیسی سب کی ہے. میں زیادہ دیسی کھانوں کی ایکسپرٹ ہوں. اچھا. کیونکہ نہاری, حلیم, پائے اور یہ چیزیں,
اور کوکنگ کا مجھے بہت شوق ہے. ادر دین پینٹنگ سو مجھے اگر کسی ہابی کا کریز رہا ساری زندگی تو وہ یہ ہے کوکنگ. کوکنگ ہے. اچھا, ویری نائس. ڈفرینٹ ویریس طرح کی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے مشی یوٹیوب سے اور چینل سے دیکھ کے لوگ منٹوں میں بناتے ہیں. اس زمانے میں کک بکس ہوتی تھیں. جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تو ہم کک بک ساتھ رکھ لیتے تھے اور اس سے ریسیپی پڑھ کے بناتے تھے. اچھا, کک بک مجھے یاد ہے ہوتی تھی اور اس کو نا ساتھ رکھا ہوتا تھا. جی کچن میں لا کے اس کا پیج کھول کے بس پھر اب میجرمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بس دوبارہ پڑھنا. جیسے اگر کوئی چیزیں جیسے نیوکیز ہیں یا پھر ریویولیز ہیں وہ میں نے کک بک میں سے بنائی, مگر اس نے کیسے بنائی, اس کے بڑے ریفائنڈ بنتے ہیں اور وہ اس نے یوٹیوب سے سیکھ کے. ہمارے لیے چیزیں تھوڑی آسان ہو گئی ہیں نا, ہمارے لیے تھوڑا فیڈنگ زیادہ ہے ہماری جنریشنز کے لیے, تو ہم یوٹیوب پہ کھولتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے وہ کک بک ہم نے نا بنائی ہوتی تھی جس کے اندر ریسیپیز لکھنی پڑتی تھی. اب آپ یوٹیوب کھولیں اور ریسیپی ڈالیں اور ٹرنگ کر کے نکل آتا ہے. اور اس کا ایزیسٹ سے موسٹ ڈیفیکلٹ ورژن ہر چیز مل جائے گی اب تو یوٹیوب پہ آپ کو. That's true. ناظرین, میں آپ لوگ کوئی بھی فرمائش بھی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کال کر سکتے ہیں. سو عائشہ, اب یہ مجھے بتائیں, آنے والے دنوں میں اب 2024 ہے اینڈ یو آر اے پرنسپل آف اے پرائیویٹ اسکول, سو کریکولم کے حوالے سے کچھ چینجز آئیں گے یا وہی رہے گا؟ دیکھیں کریکولم میں تو مشی بے تحاشا چینجز آ گئے ہیں اور بے تحاشا کو ہم فورس ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں کا یہ فیلڈ ہے ایجوکیشن کا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ سے گزر رہی ہے تعلیم. اگر ایز اے نیشن پاکستان ہم اس کو اڈیپٹ نہیں کریں گے تو ہم باقی ممالک سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. انٹرنیشنلی ٹرینڈنگ بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے. جو ایک آرتھوڈاکس کانٹینٹ بیس لرننگ تھی نا, اسے اب کوئی بھی نہیں پوچھتا. جو کانسیپچول لرننگ ہے نا, یہ اس کا زمانہ ہے. اور بچے جو ہیں ان کو جب تک یہ والی ٹرینڈ نہیں ملے گی, یہ والا طریقہ کار نہیں ملے گا, تو وہ ایز اے نیشن ہم لوگ لیگ بیہائنڈ کریں گے. ہاں, دیٹس ٹرو. تو ابھی آلریڈی ایک سبجیکٹ کی اگر میں پوچھوں تو 4-5 موٹی کتابیں. تو بچے کے اوپر جو اسپیشلی ابھی شروع کیا ہے جنہوں نے تعلیم, ان کے لیے پریشر نہیں ہے کہ یار ایک سبجیکٹ کی 4 کتابیں, وہ بھی اتنی مہنگی. دیکھو آپ بولیں, آپ بتائیں, آپ بولیں جی, ینگ بلڈ کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کا جو جنریشن یا آج کل کے جو بچے ہیں, دے نیڈ اے ویرائٹی آف ویز ٹو لرن. اگر جیسے ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو ہم یوزلی وہ ایک ٹیکسٹ بک کے ساتھ ہی پڑھے ہیں اور اسی میں سے چیزیں آتی تھیں. بٹ ناؤ دا اسٹوڈنٹس نیڈ ورائٹی آف ٹاسکس, انہیں ڈفرینٹ چیزیں چاہیے, ڈفرینٹ طریقوں سے چیزیں چاہیے. تو وہ جو ڈفرینٹ کورس بکس لگانے کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ بچے انٹرٹینڈ رہیں ڈیورنگ دا لیسن ایز ویل. مطلب اگر ہم لوگ جیسے انگلش کی اگر بات کرتے ہیں تو انگلش کی ورک بکس میں الگ قسم کے ٹاسکس ہوتے ہیں, ان کی اسٹوڈنٹ بکس میں الگ ٹیکسٹ ہوتا ہے, تاکہ بچوں کو انگیج کرتے رہیں. اب اس میں ان اسٹوڈنٹس کا یہ فائدہ ہے جتنا وہ انوالوڈ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ بکس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ, اتنا بہتر ان کے لیے لرننگ اپرچونیٹیز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. سو اچھا عائشہ, یہ بتائیں کہ اگر میں پوچھوں کہ آج کل بچوں کا رجحان کن سبجیکٹس یا کیا بننے میں ہے, ہوتا ہے نا انسپائر ہوتے ہیں, وہ ایک پرانی گھسی پیٹی بات ہی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے ویرائٹی آف سبجیکٹس ہیں جو کہ بچوں کو انسپائر کرتے ہیں. تو زیادہ تر اب بچے کون سی طرف مائل ہوتے ہیں؟ جیسا بہت سارے بچے میں بھی شاید شیف بننا چاہیں, چاہے وہ آرکیٹیکٹ بننا چاہیں, پہلے بہت کم ہوتے تھے. تو اب کیا رجحان ہے؟ دیکھیں مشی, رجحانات کی تبدیلی اور تغیرات کی وجہ میڈیا سب سے بڑا اس میں رول پلے کر رہا ہے نا. پہلے ایکسپوجر کیا تھا, اب ایکسپوجر جو ہے ایک 5 انچ کی چیز کے اندر پوری دنیا بند ہو گئی ہے, اور وہ اس کا ایکسیس چھوٹے بچے کو بھی ہے, بڑے کو بھی ہے. 70 سال 7 سال 17 سال سب کے پاس اس گیجٹ کا یا اس میڈیا کا یا نئی تغیرات کا جو ایک ایکسیس ہے وہ سب کے پاس ہے. صحیح. اب جو آپ نے بات کی شیف, بالکل بننے دینا چاہیے. اب میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ شو پہ آئی تو وہ میرے اسکول کا ہی بچہ تھا, کنڈرگارٹن کا, اور آپ دیکھیں اس نے کتنی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ میں بڑا ہو کے جینیٹر بننا چاہتا ہوں. تو کیونکہ ہم نے پوچھا بھائی تم جینیٹر کیوں بنا, کہتے کیونکہ مجھے کلیننگ کا سٹف پسند ہے اور کلیننگ پسند ہے. تو اس میں کیا بات ہے مشی کہ ہمیں اس کو سنب نہیں کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے کہ اگر بچے کے رجحانات ڈاکٹر یا انجینئر سے ہٹ کے کچھ ہیں. جیسے دیکھیں اب میں اپنی مثال سب سے ڈائریکٹ اپنی بات بتاتی ہوں. میں نے خود فائن آرٹس پڑھا.
جس زمانوں میں ہم نے فائن آرٹس پڑھا نا مشی, تو ہم جیسی لڑکیوں کو کہتے ہیں نلائق پانڈے, دیکھو سائنس نہیں لی, نلائق لڑکی, مجھے بھی ٹھیک ہے نا. تو خود نالائق ہو کر اتنا ڈیئرنگ اسٹیپ لینا کہ بیٹی کو بھی نالائق ہی بنا لیا اپنی طرح. مطلب آئی یوز ٹو فیل دیٹ پریشر. میرے فیملی میں سب نا کیا پڑھے گی یہ فائن, اسے بھی فائن آرٹس پڑھا رہی ہوں, مطلب خود تو فائن آرٹس پڑھ لی, یعنی خود انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خود تو تم نالائق ہو, اسے بھی نالائق بنانے کا فیصلہ کر لیا. لیکن یہ جو ایک اوپن مائنڈیڈ آئیڈیالوجی ہے نا مشی, یہ بچے کو ایک ہیلدی نوجوان بننے کا موقع دیتی ہے. ایبسلیوٹلی. اب دیکھیں اس نے پڑھی فیشن ڈیزائننگ, لیکن اپنی خوشی سے اس نے ایجوکیشن کا فیلڈ آپٹ کیا. اس پہ میں نے کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ تم ایسے کرنا, میرا خواب تھا میں تو نہیں لے سکی اتنے نمبر, اب تم لے کے ڈاکٹر بن جاؤ. ایک خون کا قطرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, تو ڈاکٹر بننا تو بہت ناممکن بات تھی نا میرے جیسے انسان کے لیے. لیکن وہ کیونکہ اب ہوتا ہے وہ ایک مسلسل کی ہیمرنگ کہ پانی کا گلاس بھی آپ بڑوں کو پلا دو, اللہ اچھا سا ڈاکٹر بنائے. انسان کیوں نہ اچھا سا بنا دے, ڈاکٹر ہی اچھا سا کیوں بنائے. ہم ہمیشہ کامیابی کو ہم جوڑتے ہیں پیسے سے اور ڈگری سے, جبکہ کامیابی اور اچھا انسان ہونے کا ان باتوں سے کوئی تعلق کوئی نہیں. یہ تو ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں جب تک آپ کے پاس, بے شک آپ سب سے ظالم انسان ہیں یا بہت ہی بری پرسنالٹی رکھتے ہیں, اگر آپ کا پیسہ ہے, اچھی گاڑی ہے, تو ایک عجیب کلیشیڈ قسم کے ہمارے. The benchmark for the success is money. While money has nothing to do with being a good human being, being a refined human. ہم جب اچھے انسان کی بات کرتے ہیں نا اور اس کے اقدار کی بات کرتے ہیں, وہ ہولسٹک ایک پورا انسان, وہ چاہے دیکھیں آپ انبیاء اکرام کو اٹھائیں, کوئی ان میں موچی تھے, کوئی درزی تھے, کوئی کچھ کام کرتے تھے, وہ اپنا جاب کچھ کرتے تھے, لیکن پھر وہ نبی بھی تھے. اگر آپ دیکھیں 12 انبیاء اکرام کا ذکر قرآن شریف میں ہے, تو آپ اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو مین آف ارننگ کچھ بھی ہے معمولی, مگر ایک فلاح لانا معاشرے کے لیے, اچھے پیغام کو آگے بڑھانے کا کام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. وہ اس سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا, ہمیں ملنا چاہیے اس سے سبق کہ کامیابی صرف اس چیز کا نام نہیں. رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے جو مشعل راہ بن کر آئے, ایٹ ٹائمز وہ بھوکے سوئے, ایٹ ٹائمز انہوں نے فاقے کیے. تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے نا کہ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کنال پہ ہے, 16 گاڑیاں ہیں تو یہ کامیابی ہے. کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک آواز ہے جس میں کوئی قوت, طاقت, حمیت, غیرت کچھ آپ میں ہے, تو وہ آپ آگے کنوے کر سکیں. کامیابی تو یہ ہے. آپ نے جو بات کی اس حوالے سے, جس طرح وہ اسٹوڈنٹ نے آپ سے کہا کہ جینیٹر بننا ہے, تو میرے اندازے میں آپ گائیڈ اسے کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے کلیننگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو وہ چلا سکتا ہے, جس میں وہ کلیننگ کے لوگوں کو ہائر کر کے گھروں کو, ہاسپٹلس کو, کلینکس کو, مختلف جگہوں کو آپ جو ہے ادروائز ڈومیسٹک طریقے سے اور ادروائز پروفیشنل جگہوں کو, آفیسز ہیں, ان میں آپ کلیننگ اپنی سروسز سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی زبردست بزنس ہے جس میں آپ کی جگہ بھی صاف رہتی ہے. آج کل ایون یہ چیز, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, وہ چل بھی رہی ہے. دیر آر پیپل آپ جن کو فون کر کے ہائر کرتے ہیں, دے کم اوور, دے کلین فار یو, اینڈ ڈیپ کلیننگ جس کو کہیں گے, ڈیپ کلیننگ بیسیکلی جو ہے, اٹس ویری ٹرینڈنگ تھنگ اوور دی یوٹیوب اینڈ ایوری ویئر. اور یہ ناظرین اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کا بہت بڑا گھر ہے, آپ نے لوگ رکھے ہوئے, لیکن وہ ڈیپ کلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ بلیچ اور سب چیزوں سے ہر چیز کو A1 کر کے, سینیٹائز کر کے, پھر وہ چیز آپ ہفتے میں ایک دفعہ بلاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں دبئی میں تھی تو ہم لوگ کلیننگ سروسز کو بلاتے تھے ایک دفعہ, پورا صاف ہو کے, باتھ رومز, کچن, یہ وہ ڈیپ کلیننگ ہو کے, پھر ایک ہفتہ جو ہے آپ خود اس کو مینٹین کرتے ہیں, پھر ایک ہفتے بعد مطلب 4 دفعہ آپ کلیننگ, تو وہ ان کی بھی بزنس ہے, آپ کی بھی سہولت ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, بلکہ آپ جو بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ ان کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو شوق ہے, یو کین میک اٹ انٹو اے بزنس فار شور. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر بھی, آپ دونوں کی اجازت سے ایک کال بھی لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, کون بات کر رہے ہیں؟ ثناء اللہ بات کر رہا ہوں توسا شریف سے. ثناء اللہ صاحب کس جگہ سے؟ توسا شریف سے. توسا شریف سے. کیسے ہیں ثناء اللہ صاحب, خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے؟
बस पहले तो एक सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, उसके बाद जो मेरी फरमाइश होगी वो मैं आपको बता दूंगा। जी जी करे सॉन्ग। ला 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 ला, मेरा चांद मुझे आया, मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आँखों पर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा आपने सॉन्ग डेडिकेट किया। सो फरमाइश क्या आपकी? काबली पुलाव के बारे में कुछ तहकीकात करनी थी, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। किनके बारे में तहकीकात? काबली काबली पुलाव के बारे में। काबली तहकीकात मैंने कहा अच्छा तहकीकात मतलब आप बना के आपको बताऊं? जी 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 जी। चले आज आपकी फरमाइश, इतने प्यारा गाना आपने डेडिकेट किया, तो आपकी फरमाइश पे अगले हफ्ते आपके लिए वेंसडे वाले दिन बनाऊंगी, चले बड़ी बुध वाले मेहरबानी, बड़ी दिन। मेहरबानी। सनाउल्लाह साहब Thank you, तौसा thank you. शरीफ, तौसा शरीफ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। मेरा चांद मुझे आया है, थैंक यू सो मच। भी उछलना। अच्छा अच्छा, कमिंग बैक टू द एजुकेशन। देखे ना आप इतनी Sometimes I'm spellbound. महजबी हैं कि वाह वाह वाह, नहीं यार, लोग बस ऐसे प्यारे तो गाने प्यार आपको है dedicate लोगों का, करते हैं। आई रियली नहीं, ये अप्रिशिएट। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है मिशी कि आपको लोग प्यार करते हो और आपको लोग दीवानावार प्यार करते नहीं हैं। यार, थैंक यू। मेरी एक हमारी मेरी फ्रेंड है और वो कई दफ़ा मुझे आपके शो पे देख चुकी है, तो वो मुझसे हर दफ़ा वादा लेती हैं कि अगली दफ़ा मुझे लेके जाओगी ना, अगली दफ़ा मुझे भी मिशी से मिलाओगी ना, शी इज क्रेजी फॉर यू। नहीं, थैंक यू हाँ, सो मच वो यार, आपसे सो बहुत स्वीट प्यार ऑफ यू। करती हैं, अब ये ना हो कि मैं रो ही पड़ूं, वैसे ही जुकाम और बुखार हुआ हुआ है मुझे। हाँ, आप प्लीज कह दें दिलशाद मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। दिलशाद मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ चलो यू। आधा काम तो मैंने कर दिया। चलिए, ये आपने कर दिया। अच्छा, ये हमारी तीसरी गेस्ट किधर रह गई है बारिश में कहीं भीगते हुए? तजीन अख्तर, ये आपकी जानने वाली थी? ओए, मेरी जानने वाली है ये हम सुबह एक ही घर में रहते हैं। तजीन अख्तर लगता है किसी ट्रैफिक जैम में रात को भी उसी घर में होता है। नहीं अच्छा, आप लोग अच्छा हुआ मदर डॉटर डुओ जो है, जो वरना फिर ट्रायंगल हो जाता। और नाज़रीन आपको पता है ट्रायंगल जो है मूवी में भी उल्टा हो जाता है और वैसे भी। तो कमिंग बैक टू, अच्छा आप थोड़ी सी, मैं चाहूंगी हमने एजुकेशन और उसके ऊपर एंटरटेनमेंट के हवाले से, माहम आपको क्या, कौन से प्रोग्राम्स पसंद हैं, किस टाइप के मूवीज देखती हैं और शोज देखना पसंद करती हैं? अच्छा, वैसे तो टोटली ये जो आपके नहीं कहते रोमांटिक कॉमेडीज और ऐसी चीजें, बिकॉज व्हेन यू वर्किंग ना, तो हमेशा मैं अक्सर अम्मी से भी ये कहती हूँ कि हम लोगों को रियलिटी से थोड़ी सी हट के कोई चीज, एनीथिंग दैट्स नॉट ट्रू, हमें पता है कि इतना अच्छा कहीं नहीं होता, लेकिन उस टाइप की चीजों से इंसान को बड़ा रिलैक्सिंग सीख वो मिलती है। वर्किंग साइकिल के बाद रात को अगर आप आधा एक घंटा भी कोई सीजन ऐसा देख लें जो एटलीस्ट इट्स वेरी हैप्पी, या इट मेक्स यू हैप्पी एटलीस्ट, तो वो बड़ा आपके लिए फायदेमंद होता है। तो मैं ज्यादा थ्रिलर्स और इस तरह की चीजें नहीं देखती। इसके अलावा मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है, कॉन्स्पिरेसीज और इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर चीजें देखना, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी है, दैट्स ट्रू। तो आगे आयशा, आपको क्या एंटरटेन होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, जाहिर है इस वक्त वैसे भी सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, तो इससे पहले मतलब अगर मैं पूछूं कि व्हाट डू यू लाइक टू वॉच? अच्छा, मैं अर्तुरुल बड़े शौको ज़ौक़ से मैंने देखा कोविड पीरियड में, ठीक है। उस्मान थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, यानी पूरा नहीं देख सकती क्योंकि अब जो दिन कितना छोटा सा है ना, तो मैं ऑफिस से आजकल आती ही 4:30 बजे हूँ। उसके बाद जो है ना कोई ज़्यादा मुझे अपने गैजेट का कोई बिल्कुल शौक नहीं हो रहा होता। ये आती है वापस तो बस हम दोनों बातें कर रहे होते, तुम्हारा दिन कैसा गया, मेरा दिन ऐसा गया। और ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है मिशी कि अगर आपका फील्ड सेम हो ना,
तो बेशक हम अल्लाह का शुक्र है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हैं इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे नहीं है, बिकॉज यू नो नो मैटर व्हाट मिशी, आप कितने भी टैलेंटेड हो ना, तो अगर आप अपना बच्चा भी उसी सिस्टम में लाते हैं तो वो अपना कुछ भी करेगा, वो तारे भी तोड़ के ले आएगा ना. तो ड्यू टू दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पीपल, बेटी तो आयशा की है ना, उसको तो मैंने कभी नहीं चाहा कि ये उस शेड में ग्रो करे. मैंने कहा देखो अपना रास्ता बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ, ठीक है ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, मगर यू ग्रो समवेयर एल्स, मेक योर ओन नेम, योर ओन फेम, अपनी आइडेंटिटी, उसका मज़ा ही कुछ और है, ठीक है ना. तो हम दोनों ऐसी बातें करते हैं कि अगर हमने मैंने किसी टीचर का लेसन ऑब्जर्व किया है और ये भी करके आई है, तो फिर हम लोग आपस में वो उसकी क्रिस्प को डिस्कस करते हैं. ये मुझसे पूछती है कि अम्मी वो पॉइंट ऐसे ऐसे उसने किया, और मैं इससे कहती हूँ कि माँ मेरी टीचर ने उस पॉइंट पे आके यूँ किया तो मैंने ये गाइड किया तो यूँ किया. वो हमारी एक बड़ी अच्छी टॉक भी होती है शाम को 1 घंटा लाजमी ना. कूल बैंटर, बैंटर मतलब आपस में जो क्या चुटकुले जो होते हैं. हाँ चुटकुले. और अब देखें एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा सवाल वही रह गया, देखती और सुनती क्या है ज्यादा पसंद? अर्तुरुल उस्मान, ये आप देखना शो है जब यंग उस्मान. जब मैं अभी तो ज़ाहिर देखें मैं तो अब ये सुनती क्या है, मेरी यूथ है, गाने इंडियन गाने और पाकिस्तानी गाने, नादिया हसन के गाने. कौन सा पसंद है अलावा नुसरत फतेह अली खान, सॉरी राहत फतेह अली खान के? अच्छा नाज़रीन कौन सा दम का पानी था ये, हमें तो नहीं पता लगा, अजीब व गरीब. अच्छा हाँ बताएं. अच्छा मेरे एक कोई फेवरेट मिशी सिंगर नहीं होता, एक वैरायटी है जो कि जब मैं खुद यंग थी से लेके अब तक की ना, तो वो मेरी प्लेलिस्ट होती है. मतलब अभी रिसेंट अगर मैंने कोई मूवी देखी है ना, एक गाना मैंने उसका भी सुनना है वीकेंड पे. क्या मैं बताऊं अब, गाना कौन सा पसंद है? एक गाना बताएं एक ना. गाना नहीं ना पता मुझे. चले 2-3 का नाम ले दें कि ये गाना ये गाना. शाजिया वहीद का कौन सा पसंद है? नहीं वो नहीं मुझे. अच्छा वो एक बड़ा अच्छा लगता था आपको. अभी मैं क्या सुनती हूँ, ये गुस्सा भी बहुत करती है गाड़ी में मेरे, क्योंकि इनकी एक प्लेलिस्ट है, वो सुन सुन के हम क्रेजी हो चुके हैं. बता दो आज की तारीख में कौन सी प्लेलिस्ट है? वो क्या है, घर आया मेरा परदेसी, एक घर आया मेरा परदेसी, आया मेरा बस वो तो इनका आइडियल मतलब आइडियल गाना एक सॉन्ग है. नहीं ये नहीं 170 सॉन्ग है मिशी. एक तो हो गया. अच्छा फेवरेट एक्टर उधर बरादर मुल्क में ऐश्वर्या राय, अपने वतन में आप. अरे मैंने तो एक्टिंग की नहीं तो अरूसा के हम आशिक थे. अरूसा वो एक्टिंग नहीं भाई, आज के वो मॉर्निंग शो था. नहीं आज के मैं टुडे 2024 टुडे पाकिस्तान में से आप ही और उधर की बता दी ना मैंने. ऐश्वर्या चाय पीनी पड़ेगी. हाँ नहीं मतलब अभी आप कोई तो ड्रामा देखती होंगी? नहीं कोई ड्रामा नहीं देखती. नहीं आपको कौन पसंद है? मुझे करंटली सबसे ज्यादा सजल पसंद है, सजल अली एंड आयजा खान. आई थिंक नाज़रीन आई हैव टू से दैट मेरा फेवरेट इस वक्त जो प्ले चल रहा है वो है मैं आई थिंक मुझे उसका एक तो बैकग्राउंड स्कोर और उसका जो सॉन्ग है आसिम अजहर ने जो गाया है, आई थिंक आसिम अजहर टॉप्स माय लिस्ट ऑफ अमेजिंग वॉइस. और उसके बाद अभी और वो जो कोलैबोरेशन में नहीं जैन मलिक ने जो गाया वो बहुत अच्छा है. और दूसरा जो है मम्मी का आजकल जो फेवरेट है वो जाने जहां है. जाने जहां मेरा भी है. मम्मी के जो फेवरेट 2 हीरोज है इस वक्त वो है वहाज अली टॉप्स, सेकंड जो है वो है हमजा अब्बासी. मतलब वो जाने जहां जब आ रहा था तो मम्मी बजा ले, मैं गिर जाऊं ना वो मेरी तरफ नहीं देखेगी, वैसे देख रही होती है टीवी. खबरदार मुझे किसी ने वो कहती भाई आज क्यों नहीं. मैंने कहा मामा 2 दिन आता है, फ्राइडे सैटरडे. वो सोचती है रोज आएगा ये. नाज़रीन सॉरी, अब आप लोगों की ताम के बंदोबस्त भी हुआ है यार. मैं तो जब आई थी मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं कहा यार ये पहला ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें कुछ खिलाते हुए हैं. कौन आया, वाई भी अलग है यार. मजाल है जो देख ले नूरानी चेहरे के साथ. अच्छा नाज़रीन टड़ा ओए धुआं जो उठा है, वाह क्या बात है. और जो खुशबू आई है बताएं आई है कि नहीं आई है? आ रही है. और इसको अब हम उल्टे पलटेंगे. ये देखें, आय हाय हाय ब्यूटी. ये देखें नाज़रीन, गुलदार भाई 500 रुपए किलो वाले चावल लाए हैं, लगता है बहुत ही प्यारे हैं. अच्छा इसको हम निकाल लें और फिर ब्रेक पे चले जाएं इफ यू डोंट माइंड. नहीं फौरन जाना है? अच्छा चले निकाल लें. वो कह रहे हैं निकाल के चले जाए. ओके नाज़रीन, ब्यूटी है ये
It is wonderful मटर पुलाव खतीजा ने लाहौर से, माफ़ कीजिएगा, रोशन आरा ने भी कराची से इसी का फरमाइश की थी, लेकिन उनका नाम मैंने साथ में लिखना भूल आपने क्या गया। बनाया, ये रायता देखें, या सलाद? रायता, इसके साथ तो रायता, हाँ। खूब सारी हरी मिर्चें और उसके बाद दौड़ लगाएं आप। ये देखें नाज़रीन कितने खूबसूरत चावल हैं, और आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कॉल करके बताएं कि कैसे बने। ये देखें ब्यूटीफुल चावल बने, ब्यूटीफुल। अच्छा ये मैंने बंद कर दिया आग, और आप इसे रायते के साथ ज़रूर खाएं। और जितने लोगों ने और फरमाइशें की वो इंशाल्लाह कल और परसों पूरी करेंगे। नाज़रीन कल का शो आपने देखना नहीं भूलना, कल योगी बाकिर होंगे और मैं होंगी, और हम फिर से आपको योगा की दुनिया में और फिटनेस की दुनिया में ले जाएंगे। ये हो गए आज के, आप लोगों के लिए भी मैं निकालती हूँ। रायता बन गया नाज़रीन, और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया हल्का सा आपने ज़रूर शामिल करना है। इट विल बी वंडरफुल। हरी मिर्चें इधर उधर डाल दें, ये और तारा, किधर गया चमचा, तारा, ओके। ये इतना गरम मुंह में डाल के मैं डर जाती हूँ हर दफा। टू गुड बना है नाज़रीन। खतीजा ने लाहौर से जो फरमाइश की थी हमारी ईद कर दी। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे, आप लोगों को भी टेस्ट कराऊंगी। बस जी हो गया ये, और वापस आएंगे, सेटिंग होगी सारी। अब ये जो है ना नीचे जो आए हाय हाय, ये जो चिपड़ू है ना, ये मेरे साथ जाएगा। ये आपको, ओह नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके। ये आई एम सॉरी, दम में ये होता है, ये आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। आपको पता है ये एक डेलिकेसी होती है। ये जो है ये मेरी फेवरेट है, ये मैं साथ लेके जाऊंगी। इसको बोलते हैं तहदीग। बिल्कुल, ये जो है ये इतने मजे की होती है। लोग जो है इसमें पानी डाल देते हैं और धोने के लिए रख देते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। ये जो चीज है ना, आपको पता है अफगानी और ईरानी डिशेस के जी। साथ इवन 5 स्टार होटल में ये सर्व होती है। उफ, दिस इज माय फेवरेट, क्रिस्पी मजेदार। आप लोगों के लिए भी ला रही हूँ, बहुत जबरदस्त सा मटर पुलाव। नाज़रीन आप एक हमारे साथ कॉलर भी, उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो नाज़रीन कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा माहम जी मैम। आपसे अगर घर में फरमाइश की जाए कि कुछ पकाओ तो क्या पकाती हैं आप? मेरा फेवरेट इज सालन सादा, सालन सादा, मतलब मुर्गी का या किसी भी चीज का, एंड चावल। दैट इज माई सोल फूड जिसे हम कहेंगे कि अगर माहम क्या बनाएगी तो वो मेरा आइडियल है कि वो सबसे ज्यादा मैं बनाऊंगी। लेकिन घर में हमारे जो फरमाइश पे बनता है वो मेरी मतलब स्पेशलिटी वो पुलाव है, मटन का पुलाव। मटन का पुलाव, हाय 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 हाय, क्या बात की है, वाह। मटन पुलाव भी बहुत अच्छा बनाती है, लजाने भी बहुत अच्छा। हाँ वो थोड़ा वलायती उस पे आ जाता है, लेकिन देसी में मटन पुलाव। अच्छा नाज़रीन इसके बारे में बता दूं कि मैंने 1.5 से पौने 2 चम्मच डाला था नमक। आपने क्या करना है, 2.5 चम्मच डालना है। 2.5 में एग्जैक्ट सही नमक का फ्लेवर। क्यों मैंने आपसे कहा था कि उसमें हमने डाला है, आपको ज्यादा लग रहा था, लेकिन हमने 1 किलो चावल भी डाले, तो ये बड़ा जरूरी है। 2.5 चम्मच आपने डालना है। सुनो बहुत मजे का बने। हाँ। अच्छा नाज़रीन हम लोग खाते हैं, आप लोग देखे। मुंह जैसे बड़ा हो जा रहा है माशाल्लाह। चावल कितना एक एक दाना अलग अलग है। गुलाब भाई ना जबरदस्त चीज, चकास किस्म की चीज लाते हैं। नहीं तुमने बनाया भी तो मिश्री बहुत अच्छा है ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत अच्छा दम लगा हुआ है। मेरा जुकाम भी ठीक हो जाएगा। अब इतने खुश हैं, अभी सारे अटैक होगा इसके ऊपर। अच्छा कमिंग बैक टू फ्यूचर प्लान्स, देखिए अभी 2024 का सोचे ना जी, आज 31 जनवरी है, पत्ता भी नहीं चला 1 महीने का। तोबा उड़ रहा है, उड़ रहा है। वक्त तो वैसे भी भाग रहा है। क़यामत की निशानियों में ये भी है कि वक्त कैसे उड़ेगा, पता नहीं लगेगा बिल्कुल, और वल्गैरिटी ज्यादा फैलेगी। ये सारी निशानियां हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो होना ही है, ये आप लोग याद रखें। सो
اینی ویسے میں فیوچر پلانز میں بلیو نہیں کرتی, لیکن ایک کوشچن ہے جو پوچھنا ہے مجھے آپ سے. ایک تو یہی ہے کہ دیٹ آئی ہیو ٹو ایکسیل ان دا سیم فیلڈ, اس میں ہی آگے جانا ہے. ادر دین دیٹ ایک ٹارگیٹ جو میرا اور ان کا دونوں کا ہے کہ ایک پینٹنگس کی گیلری بنانی ہے, سنس وی بوتھ پینٹ, تو اس پہ کام کرنا ہے, تھوڑا سا اس کو چینلائز کرنا ہے کہ کس طرح کیا جائے. اینڈ فار دا لانگر ٹرم ایک چیز میں اور یہ انیشیٹ کرنا ہے, بیکاز ہماری ایجوکیشن سسٹم میں بھی اور ویسے بھی سوسائٹی میں, اور یہ کیا ہوتا ہے اماں ٹھیک ہے, اچھا تو آپ اور میں اور یہ جیسے پتہ نہیں. اچھا ابھی یہ کہہ رہی ہے, بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ یوزلی ہم گھر پہ جب ہوتے ہیں تو میرا اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ اکثر آئی جسٹ ٹیک ہر فرسٹ نیم. تو ہمارے گھر کے کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوں تو وہ بڑا, اور بہت بدتمیز ہے, بدتمیزی بھی لگے, لیکن ہم لوگ آپس گھر میں کیونکہ کیجولی ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں, اس میں نہیں ہوتا. نہیں, یہ مجھے نا, میں گیس کے آگے تھی عائشہ, تو یوں کر کے اس کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ عائشہ کیا ہوتا ہے نا, امی عائشہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں نہیں سکھایا اماں یا امی نہ کہو, حالانکہ میں ایسی نہیں, میں سوچتی اماں کہو تب. لیکن نہیں, وہ مطلب کیونکہ آپ سب سے اچھا دوست جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ آپ کی ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری اتنی زیادہ دوستی ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ اکثر ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں فلو میں, جیسے ہمارے فرینڈس کو ایڈریس کرتے ہو نا, تو اس میں کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اور وہ پھر کیجولی اوروں کے آگے بھی نکل جاتا ہے پھر, دو کہ دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. آئی ڈو اگری, اچھی بات نہیں ہے. اور یہ اگر مجھ سے بات نہ کرے نا مشی, جیسے آفس سے بہت تھکی ہوئی آئے, کبھی انسان ہی ہے نا, کبھی کوئی بیڈ ڈے بھی ہوتا ہے آپ کا, تو آ کے کھانا وغیرہ کھا کے اپنے کمرے میں چلی جائے, تو یقین کرو کہ میں, حالانکہ میرے 3 بچے, اس سے چھوٹی بھی ایک بیٹی ہے اور اس سے چھوٹا بیٹا بھی ہے, مگر میں صرف اس کو ڈانٹوں گی, میں کہوں گی ہاں مزے سے آ کے اپنے کمرے میں چلی گئی ہو نا مجھ سے, مطلب آئی کریو فار دیٹ پوائنٹ اینڈ آئی ویٹ ایگرلی فار دیٹ پوائنٹ کہ ہم آج بات چیت کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے. کیونکہ اس نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ کی ایک بڑی بیٹی ہے نا, وہ آپ کی دوست بھی ہے, وہ آپ کی بہن کی طرح بھی ہے, وہ آپ کا بیسٹسٹ کتھاسس پارٹنر بھی ہے. جیسے اب کل میرا بڑا بیڈ ڈے تھا, تو میں نے آ کے سب سے پہلے ماں یہ ہوا, تو وہ جو ایک فیل ہے نا کہ مجھے اس کو بتانا لازمی ہے, وہ احساس میری زندگی کا سب سے ضروری پارٹ ہے. اور اگر وہ نہ مجھے ملے تو میں اس کو بڑے ٹونٹ کرتی ہوں شام کو, جیسے کہ امی چائے لے لیں, میں کہا چائے کی جگہ زہر دے دو, بڑی آئیں چائے لے کے. اچھا جیسے میرا یہ آئی کین ناٹ فنکشن وداؤٹ نون, مطلب میں دوپہر میں نہ سونا کام سے واپس آ کے تو میری شام کی فنکشننگ سلو ہو جاتی ہے تھوڑی سی, اور اب یہ نہیں سوتی ہیں. اس ٹائم پہ نا اتنا کریٹیکل ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے لیٹ جاؤں نہ لیٹ ہوں, یہ غصے ہو جاتے ہیں. خیر مشی, اس کی نیند تو تم چھوڑ دو, اس کی نیند کا وہ عالم ہے نا کہ مطلب گھر میں قیامت آئی ہوئی, قیامت آ گئی ہے. میں بس 20 منٹ کا نیپ لے کے نکل رہی ہوں, پھر فیس کرتے ہیں کون سی والی قیامت. فیس کروں گی, چل رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہے کہ میں بھی گھوڑے بیچ کے سوتی ہوں. اب میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتی ہوں. میرا یہ ہے کہ 5 منٹ, 5 منٹ اس کا بھی یہی ہے. اور پھر کیا لیٹ ہونا, اور دوسرا کیا کرتی ہے, ایک دفعہ نا میں مردان جا رہی, جلدی بیگ پیک کر رہی, اور میں نے سے کہا رات کو آڑو آئے تھے, وہ مجھے شاپر میں ڈال کے دے دو کہ میں رستے میں کھا لوں گی, اتنی لمبی ٹرین. تو فروٹ سے آپ کو پتہ ہے ڈائجسٹو آپ کا بہتر رہتا ہے. اللہ تیرا شکر کہ میں نے بیگ سے باہر نہیں نکالا, نیند میں اٹھی, فل نیند میں لیں, اور نہیں بلکہ رکھ دیا آڑو, ہاں رکھ دیا. میں گئی ہوں, میں نے کہا چلو اب گاڑی چل رہی ہے, میں آڑو نکالوں, اور ایک آدھا آڑو ہی اپنا. میں نے بیگ کھولا ہے, اور بیگ میں سے وہ اس میں 3 گندے آلو. ہاں, اینڈ اس وقت میں اتنی نیند میں تھی, اور میں نے جلدی, ایک دنیا پی وی میں بیٹھی ہوئی, میں نے جلدی اسے واپس نیچے کیا, میں آج کچھ نہیں لائی ہوں. ہاں سب نے کہا عائشہ تم اکثر کچھ لاتی, کچھ ہے. میں کہا مجھے آتا, میں نے آڑو کا اس کو کہا. شاپر کی میں نے حالت دیکھی, اس میں مٹی والے 3 عدد آلو. اچھا, اور میں اتنی نیند میں تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا یہ آلوؤں کا کیا کریں گی راستے میں, ٹریولنگ میں مطلب آئی واز سو سلیپی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مطلب یہ کیا کرے, وائی وز شی آسکنگ فار پوٹیٹو, مطلب. اور پھر نا میرا کزن وہ ہمارے کہتا ہے کہ اگر عائشہ آنٹی آپ نکال لیتی نا وہ شاپر, تو کہتی میں اسٹیمپنگ کے لیے ان سے کٹوا کے اسٹیمپنگ کے لیے لائی ہوں. اٹ واز, وہ کہتے ہیں ناظرین ہر چیز وہ جب نیند میں ہوتے ہیں 5 منٹ کرے, لیکن آج کل میں نے 5 منٹ چھوڑا ہوا ہے. جب میں نے صبح اٹھنا ہوتا ہے آئی فیل جیسی 5 منٹ اوپر ہوتے, میں کہتی ہوں نہیں یار خام خواہ اسٹریس ہوگا, اسٹرین ہوگا, لیٹس گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ.
ناظرین ہمیں اشارہ آ گیا ہے کہ وقت ختم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو آج کے سوال کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ جو مسلم مسلم آبادی والا ملک جو ہے وہ ہے انڈونیشیا. تو جنہوں نے انڈونیشیا جواب دیا, براوو, آپ لوگوں کو تالیاں. اور تھینک یو سو مچ آپ کا. عائشہ کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھی. تشکر درم. او عفواً, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اینڈ ماہم خان جو تھی ان کی پیاری سی صاحبزادی ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. جاتے آتے میں چاہوں گی ماہم اپنا آپ سوشل میڈیا کا ہینڈلز بتا دیں تاکہ لوگ آپ کو فالو بھی کر سکیں. اچھا, ایک دیر از این آرٹ گیلری دیٹ آئی رن, اس کا نام ہے ماہم ایٹ آرٹ. دیٹس آن انسٹاگرام اینڈ فیس بک بوتھ. اور اس کے علاوہ مائی پرسنل سوشل از ماہم خان, وہ اٹس ایزیلی اویلیبل, وہ 97 کے نام سے. زبردست, تھینک یو. آپ عائشہ اپنا سوشل میڈیا میرا کیا ہے ماہا؟ اچھا آپ کا ہے نہیں, نہیں ان کا ہے, ان کا عائشہ کاظمی کے نام سے ہی ہے. اس پہ ہی ان کے جو آرٹ ورکس بھی ہیں, جنرلی بھی جو ہماری کمبائن ہی ہے, اس کے ماہم پہ ہی ساری. اچھا ان کا عائشہ جو ہے AYE, وائی سے ہے, آئی سے نہیں ہے, AYS. اوکے, AYS عائشہ, نہ آئی ہے نہ ای. اوکے. سو اینی نائس گڈ لاسٹ ورڈز آپ کی لوگوں کے لیے؟ یہی کہ اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ بنائیں, اپنے بچوں کو پیار دیں, وہ جو بھی بننا چاہتے ہیں انہیں بننے دیں, وہ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں انہیں بننے دیں. زندگی میں ایکسل کرنے کے لیے کوئی ایک فکسڈ فارمولا نہیں ہے کہ وہ فارمولا کسی پہ اگر سکسیسفل ہے تو آپ کے لیے بھی ہوگا. ہر کسی کی کہانی الگ ہے, ہر کسی کا مقدر الگ ہے. اس حساب میں جئیں, خوش رہیں, جئیں اور جینے دیں. ایبسلیوٹلی, بہت شکریہ, تھینک یو. جلدی سے ماہم آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ادھر سے آئی جسٹ کنیکٹ فرام دا سیم پلیس. انہوں نے جس طرح کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ بنائیں, اسی طرح بچوں پہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں, نوئنگ دیٹ ہم سب کو اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ان کو ایٹ سم پوائنٹ ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول بھی دیکھیں کہ دے آر جسٹ ناٹ یور پیرنٹس, دے آر ہیومن بینگس. ایک علیحدہ عورت, ایک وہ اس طرح سے بھی ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی بھی ہے, اور انہیں اس چیز کی معافی ملنی چاہیے کہ سم ٹائمز اف دے ڈو ناٹ ریچ دیٹ بار جہاں پہ آپ انہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, تو دے ڈو ہیو دیئر اون ویز آف ڈوئنگ تھنگز ایز ویل. سو تھینک یو بوتھ آف یو. پکچر اسمائل چیز, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا بہت شکریہ. نہیں ابھی آپ بیٹھے پلیز, ابھی ختم نہیں ہوا. ناظرین تھینک یو, آپ سب کا بہت شکریہ. آج جو ہے اچھا رہا شو. کل انشاءاللہ آپ سے صبح 10 بجے ملاقات ہوگی. آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. سب کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.